اتنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور جزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین نظرات، آج ہم لوگ پہلی بات وہی اپنا دو ہی ٹاپک کے جو بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں، تو اس کو صرف بریف کرتے ہوئے ہم لوگ دو چیزوں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ چیز کہ ایران حملے کے بعد اسرائیل کی ابھی سے ہی توبہ کر دی. دوسری عمران خان کی آخری گیند، یہ عمران خان صاحب کی آخری گیند، اور ان دونوں چیزوں پہ ہم لوگ بات کریں گے. تو اس سے پہلے ناظرین نظرات، ہم لوگ ان دونوں ٹاپکس پہ بات کرنے سے پہلے مگر چھوٹی خبروں کو ہم لوگ اس کے ساتھ تھوڑا اٹیچ کر کے، مطلب ان کے ساتھ تھوڑا ٹچ کر کے پھر اس پہ ہم لوگ آ جائیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کی لائن کھینچنے کی کوشش کریں گے. تو ان کی لائن ہے کیا؟ ابھی ناظرین نظرات سے پہلے کل اگر آپ میرا ویلاگ دیکھے تو میں نے اس میں جو مطلب آپ لوگوں کو مطلب ہے، تو میرے خیر نہیں، یہ جملہ بالکل غلط ہے، لفظ غلط استعمال کروں. مطلب یہ ہے کہ انفارم کیا تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے کہ ایران اس کے اوپر حملہ کرے گا، مگر بات اس چیز کی نہیں ہے. بات اس چیز کی ہے، اس خبروں کو میں اسی اپنے پچھلے ویلاگ کے ساتھ کیسے جوڑنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈومینیٹ کون ہے، اندر سے امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ میں جو اپنا اسرائیل نے ہوا بنائی ہوئی تھی، اس ہوا کو بٹھانے کے لیے میں اپنا رول کردار ادا کروں، تاکہ میں پورے ویسے ہی خطے میں جو سپرلیٹو میں تھا ویسے ہی رہوں، اور جو تھوڑا بہت اس کا ٹچ تھا اپنا اسرائیل کا وہ بھی اس کو بٹھا دوں. میں نے کل بھی اس ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ دیکھیں، یہ مذہب پرستی جو ہوتی ہے نا، ریلیجنس، یہ ہر ایک مذہب میں رچی بچی ہوئی ہے. کیونکہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ایک تھوڑی بہت جو ڈیٹا پیشن بھی وہ چلتے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا مطلب لوگوں کے اوپر اتنا پتہ نہیں ہوا بنا کے اس کو غلط سین میں وہ کیا ہوا ہے. ادروائز ان سب پہ میں اس کو تھوڑا اگر ہلکا اسلام کا ٹچ بھی دے دوں کہ یہ بکم ناظرین نظرات اس ٹائم جب اسرائیلی سوری معذرت کے ساتھ، مطلب یہ جو یہودی قوم تھی، یا اس کے بعد جو اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، تو جب آنے والے تھے تو اس کے پہلے جو انڈیکیشنز تھے تو اس کو یہودی جو ہوتے تھے وہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو نہیں ماننے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ان کا وہی بیہیویئر جو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ پچھلے اپنے ویلاگز میں جو عمران خان نے مطلب اسرائیل کو چھپی ہوئی دھمکی دے دی تھی، وہ اس حساب سے جو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے اندر ایک گھمنڈ تھا، ایک غرور تھا. یہ کہتے تھے ہم لوگ طاقت کے زور پہ اپنے آپ کو ساری دنیا میں منوا لیں گے. یہ سارے بھائی ایسے سوچا کرتے تھے، مگر ان میں سے ایک بھائی اور اس کے والد جو تھے حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام، وہ کہتے تھے یار کون سی پٹی میں، یہ تو شیطان کے ایک چکر میں آ گئے، کسی یہ نہیں، وہ ابھی تک نہیں نکل پا رہے. تو جس ٹائم حضرت اسرائیل اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس ٹائم بھی یہ ان کو نہیں ماننے جا رہے تھے، مگر جب اس نے آ کے اپنی مطلب کچھ دکھائی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، وہ بچپن سے ہی بول اٹھے. اور اس کی جو والدہ تھی وہ پاک دامن، ظاہر سی بات ہے ان کی والدہ تھی، تو اس نے جب اشارہ کیا تو اس نے بات کرنا شروع کر دی. تو وہاں پہ جب یہودی انہیں اور باقی مذہب نے جو دیکھا تو ان کی آنکھیں پٹی رہ گئی، تو وہ خود کنفیوز ہو گئے، دیواروں میں لگنا شروع ہو گئے. کیونکہ مسلمانوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج پہلے ہی قرآن میں 2 لفظوں میں دے دیا گیا تھا، جہاں پہ ہم لوگ مسلمان امت مسلمان بالکل کانفلکٹ میں جائے گی نہیں. اس سے زیادہ سمجھ کی بات ہو نہیں سکتی. اگر میں اس کو تھوڑا ایک ہلکی لکیر دے دوں، شروع والی ہم لوگوں کی آیت میں آپ دیکھیں کہ جب وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہلے فرما رہی ہے کہ آپ وہ لوگ جو غیب پہ علم لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ قرآن کتاب نازل کی گئی ہے، قرآن جو پچھلی ساری کتابوں کو مطلب جو کتابیں تھے یا صحیفے تھے یا جتنے نبی انبیاء کرام تھے ان کی تصدیق کرتی ہے. مطلب یہاں پہ امت مسلمان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ نے پچھلے انبیاء کو اور پچھلی کتابوں کو آپ نے ماننا ہے. مگر کیونکہ لوگوں نے اس میں امینڈمنٹ کر دی ہے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کے ساتھ نہیں کریں گے. مگر کیونکہ ہم لوگ کیونکہ انبیاء تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، تو ہم لوگوں کو ان پہ ایمان لانا لازمی ہے. تو یہ میری بات تھوڑی اسلام کی سائڈ پہ اس لیے ٹچ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس ٹائم سے یہ چیزیں بھی ان کے اندر میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جس ٹائم ان کو نہیں مانے جاتے تو بہرحال ہم لوگ آتے ہیں چھوٹی چھوٹی خبروں کو. یہاں پہ وہی بتا رہا ہے کہ ایز ایران اٹیکس اسرائیل، بائیڈن
confronts an escalating Middle East crisis he had hoped to avoid. جیسے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بائیڈن نے مشرق وسطی کے بڑھتے ہوئے بحران کا سامنا کیا جس سے وہ بچنے کی امید کر رہے تھے، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی خبر، ابھی یہ تو CNN کی رپورٹ تھی جس کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی اس کارٹسی میں، اور دوسری طرف الجزیرہ کی جو خبر ہے کہ یہ اپنا ایران فائرز اوور 300 pounds missiles at Israel in a retaliatory attacks، مطلب یہ ریٹالیٹ جو ہو گیا تھا نا، جو ان لوگوں نے دمشق میں ان کے سفارت خانے پہ کیا تھا تو اس میں یہ ہم لوگوں نے اٹیک کیا تھا۔ اس بات کو بھی ہم لوگ جوڑنے کی کوشش کریں گے پھر اپنے ان چیزوں کے ساتھ کہ باقی یہ اپنا BBC اس میں جو دوسری اپنا خبر ایجنسی ہے اس کے حساب سے کہ اصل جس چیز پہ ہم لوگ بڑھنے کی کوشش کریں وہ یہ اسرائیل اینڈ US air defense have shot down Iranian missiles and drones explosions in the sky seen in the multiple parts of Israel and West Bank۔ یہ ابھی تازہ نظرات جو خبر تھی یہ کسی اپنا دوسری خبر ایجنسی کی تھی، مگر یہاں پہ ہم لوگ اس کو تھوڑا اور جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکی فضا، ابھی ناظرین اس پہ غور کیجیے گا، اسرائیلی اور امریکی فضا دفاع نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی اور مغربی کنارے کے متعدد حصوں میں آسمان میں دھماکے دیکھے گئے۔ اب اس سے قبل اس وقت اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہ بات کریں کہ اس ایران کی ان چیزوں میں مطلب جو ان لوگوں نے میزائل یا ڈرونز جو بھیجے تھے اس کے ایکسپلوژنز جو اس کے اندر جو مواد تھا اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا یہ ٹچ کریں کہ اصل جو بات ہے وہ بات کیا ہے۔ اصل جس بات پہ بات جو میں نے پچھلا والا ویلاگ کرا تھا اس پہ اور اس پہ کیا ہے، the US intercepted drones of Iranians drones and missiles aimed at Israel۔ اصل اس بات پہ ہے جو اس میں جو لکھا ہے دا نیو یارک ٹائمز، یہاں پہ امریکہ اپنے آپ کو کھلی بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کس نے US نے وہ جو ڈرونز تھے جو ایران کی طرف سے آئے تھے ہم لوگوں نے گرایا، اور یہ ٹویٹ پہ کیا ہے۔ بتائے بھائی دبھائی اپنا اگر میں غلط نہیں ہوں تو بادت کے ساتھ بے معاف، یا ہم لوگ کہیں کہ مبینہ طور پہ یا کسی بھی اسٹینڈرڈ بات اس نے یہ جو لفظ کہے جاتے ہیں صحافت کے اس میں دائرہ کار میں، تو یہاں پہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے روکا، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ خود کو ابھی بھی سپرلیٹو دکھا رہا ہے، اسرائیل کو بول رہا ہے بائیڈن ادھر سے آپ بیٹھ جاؤ، وہاں سے وہ اٹیک کرنا، مطلب آپ ایران کے بھی آپ اٹیک نہیں روک سکتے، جس کو ہم لوگ مطلب ان کی امریکہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو بھی اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھو۔ اسی سے پھر جڑی خبر یہ جنگ والی ہے، آپ اس میں اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جملہ پتہ ہے دوسرا کیا کہا جا رہا ہے، دوسرا جملہ اس سے پہلے کہ جنگ والا بتاؤں، اس جنگ کا پہلے وہ بتا رہا ہے پھر اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے، کس کو بتائے؟ امریکی وزیر دفاع لائٹ اسٹنس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے، کس کو بتائے؟ امریکن کو، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے پھر دوسرا جملہ کیا کہا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، بائیڈن نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ دیکھیں ناظرین نظر، امریکہ نے اگر یہ چیزیں کرنی تھی تو وہ کیا اس میں وہ افغانستان سے کیوں چلے گئے؟ ان لوگوں نے عراق اور ان چیزوں سے کیوں وہ کیا؟ ان لوگوں نے یہ اپنا یوکرین والی جنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا؟ کیونکہ وہ پیچھے سے آواز، کیونکہ ان کی عوام نے ابھی اس چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ان چیزوں کو کٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ آخر کار یہ اسی ہیومینٹی چیز پہ چلیں گے۔ اچھا، اس کی جو لاسٹ میں آخر میں اسی معاملے کو صرف کنکلوڈ کر کے صرف لمبا ہوتا جا رہا ہے، کنکلوڈ کر کے یہ بتا دوں کہ اب بھی سے توبہ جو میں نے میری بات لکھی ہے نا کہ ابھی سے مطلب توبہ اس نے کیوں کر دیا، ابھی تک اس نے حملہ نہیں کیا، یہ تو میں بات نہیں بتا رہا ہوں کہ ایران نے ایسے ٹیکنیکل طریقے سے وہ حملہ کرا ہے، اس کے اندر جو مواد اس نے ڈالا ہے بڑا ایکسپینسو مواد ڈالا ہوا ہے، ایک میزائل تو اتنا بڑا بہت اربوں روپے کا ہے، اگر وہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ اپنا خبریں اس طریقے سے وہ وہاں پہ ریویل نہیں کی جاتی ہے جس طریقے سے یہاں پہ کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ان کو اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہو اس میں کیا ہم لوگ ایک سندھی میں جملہ وہاں پہ بولتے تھے نانی پھولا، کیا اس کے اندر وہ نانی پھولا ان لوگوں نے ڈال کے پھینکا ہوتا،
وہ جو ان کو تباہ بھی کریں گے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اتنا گرے گا کہ ان کی تباہی کا پائے. تو دوسرا ان کے اٹوں پہ کیا گیا ہے جہاں پہ ان کے بہت بڑے مہنگے مہنگے ایکسپینسو جہاز اور سارا یہ مواد ہے. مطلب کہنے کا وہ صرف وہ ہیومن جیسے ان لوگوں نے انسانوں کے اوپر حملہ کیا, اس نے تھوڑی انسانوں کے اوپر حملہ کرے گا. انسانوں کو ہم لوگوں مسلمانوں کو تو یہی بتایا کہ انسان کے اوپر تو حملہ کرنا نہیں ہے, ان چیزوں پہ کرنا ہے جو ان کی نقصان کے, بلکہ یہاں پہ مسلمانیت نے کہا کہ درختوں اور باقی چیزوں پہ نہیں کیا جائے, بوڑھے بزرگ بچوں پہ عورتوں پہ بھی نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے نا, جو جنگ کا مطلب جو محور ہوتا ہے اسی پہ کیا جائے. تو ان کے ایک بمب کے اوپر بھی ایک بھی چیز گر گئی تو ان کا جو جتنا بھی دھماکہ سائن مواد ہوگا وہ وہاں سے تباہ ہو گا, ان کو نقصان پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ہم لوگوں نے اس بات پہ ہو کر کے. مگر میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایران اگر مسلمانیت اس حساب سے اگر ان لوگ اس کو کھینچ کے لے جائیں, اس ٹائم اس نے بہت زبردست اٹیک کر دیا ہے, مطلب اس جنگ والے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز میں ایک دوسری بات کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گئی بہرحال, وہ اس کو اگر یاد آ گئی تو میں بیچ میں اس کی بھی بات کر دوں گا. مگر اس سے پہلے جبکہ ہم لوگ وہ جائیں کہ عمران خان صاحب کی آخری گیند کیا ہے, تو اس بات سے پہلے اگر وہ مجھے یاد آ گئی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایران نے یہ کیسی گیم چلی کہ اس نے 7 کے 8 جگہوں سے اس نے یہ جو نا ان کو یہ اٹیک کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی یہ 7-8 جگہوں سے یہ اللہ معافی دے جتنے بھی ٹیکنالوجسٹ ہو یہ ان کو نہیں روک سکیں گے. ان میں سے 300 میزائل میں سے اگر ان کے میکسیمم لوگوں نے 250 بھی روک دے, ان کے 50 بھی گر گئے اور 50 بھی بہت بڑا ان کا نقصان بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, بعد میں یہ سوچیں گے, یہ پتر نہیں کریں گے. بہرحال ناظرین حضرات, اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کر کے ہم لوگ ابھی آتے ہیں اپنی سیاست کی طرف سے. کل جو یہی اپنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے فرسٹ کلاس ہیپی کیوں بیٹھے ہوئے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کو کوئی چرت نہیں ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. اس کی آخری گیند ہے, یہ آخری گیند کی صورت میں آ رہی ہے کہ وہی کل نواز شریف صاحب نے آخری پتے کھیلتا جا رہے ہیں, بتاتے جا رہے ہیں کہ بھائی ابھی کیا, کیونکہ ان سے یہ سسٹم نہیں چلا جا رہا ہے. دیکھیں سسٹم کیسے چلتا ہے, سسٹم کے پیچھے دیکھو. اب ایران, پھر میں ایران کی بات کروں گی, ایران کیوں اٹیک کر رہا ہے, اس کی عوام نکل آتی نا, جن کی عوام پیچھے نکل آتی ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. بھائی ملک کنٹری جتنی بھی ہوتی ہے وہ چلتی عوام کے اس پہ, عوام کی سپورٹ نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بھلے وہ مینٹلی ہو کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ اگر اس رول پر مطلب اس میں نہیں نکل رہے ہیں نا, جیسے روڈوں پہ سڑکوں پہ جیسے ہم لوگوں کے اس کے اندر نہیں ہے, جب تک ہم لوگ بالکل خچر خوار نہیں ہو جاتے, معذرت کے ساتھ بے جماب نہیں ہو جاتا ہے, تب تک ہم لوگ نہیں نکلتے. تو اب ہم لوگوں کے نہیں نکلے, مگر ایک دوسرے کے اندر باتیں تو کر رہے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کے, گلیوں میں بیٹھ کے, چوراہوں پہ بیٹھ کے, چوکوں پہ بیٹھ کے یہی تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ملک میں کیا ہوتا جا رہا ہے. لہذا عمران خان صاحب کی یہ آخری گیند اس نے پھینک دی ہے. اس پھینکنے کے بعد ابھی دیکھو آپ کل پشین میں, حالانکہ طوفانی بارشیں اور سارا سلسلہ چل رہا ہے, اس کو ایسے ایزی نہیں لیا جائے, مگر لوگ نکل کے آ گئے. پشین میں بھی نکل آ گئے, چمن میں تو آندھی طوفان و ژالہ باری بھی ہوئی, مگر لوگ نکل کے آ گئے. اٹ مینس کہ ان لوگوں نے صرف شروع کرنے کا مقصد بلوچستان سے یہ تھا کہ یہ وہ صوبہ ہے جس کو ہم لوگوں نے بالکل ایسے اگنور کیا ہوا, یہ بات مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ پھر یہ ساری دوسری چیزیں بھی آج کل جو کل پرسوں سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہونا شروع ہو گئے. تو وہاں سے اس نے گیم شروع کر دی ہے, یہ آخری گیند. اب اسی آخری گیند میں آپ لوگ یہ دیکھنا, پھر میں آپ لوگوں کو یہ بول رہا ہوں کہ اس کو نقصان کسی چیز کا نہیں ہے. اس نے اپنی ساری بکات بچائی ہوئی تھی, اس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ قانون کی بالادستی. ابھی نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں ان 6 ججز کا کیا کروں گا, اس کا موقف لے کے آگے بڑھوں گا. ابھی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ایسے چیز نہیں, بھائی آپ نے سارے ابھی کیسے اپنے معاف کروائے, بھائی کو گورنمنٹ دلوائی, بیٹی کو گورنمنٹ دلواتی, معذرت کے ساتھ پیٹ کی ماں, بہت بڑے سیاستدان ہو آپ, مگر یہاں پہ آپ کے ساتھ ایسے ہاتھ نہیں, 5-8 ہاتھ ہو گئے, جس کا آپ کو پتا بھی تھا. اس کے باوجود پھر وہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ بھی آپ نے ریلائز کر دیا, مطلب اس کا بھی کنفیوز کر دیا کہ ہاں ہم لوگ نے گورنمنٹ, اس کے ملک میرا بھائی استعفیٰ دینے جا رہا تھا, مگر میں نے اس کو وہ ملبہ بھی آپ نے اپنے سر پہ اٹھا لیا. تو یہ عمران خان کی آخری گیند ہے, اور میں یاد رکھنا بار بار بول رہا ہوں, جب تک آپ لوگ اس کو پلیٹ میں لا کے نہیں دو گے, بولو گے یہ لوگ وہ نہیں لے گا. وہ بہت بڑا سیاستدان ہے, اور سب سیاستدانوں کو میں ابھی بھی بول رہا ہوں, جا کے اس کی سیاست کے حساب سے جا کے اس کی بیعت کرو, اور اس کو جا کے گورنمنٹ دے دو, اس کو بولو اس کے بعد رزلٹ دیکھنا ہے پاکستان کتنا. ویسے بھی زندہ باد ہے, انشاءاللہ ڈبل زندہ باد ہو جائے گا. اور اس اٹیک کے بعد, ایران کے اٹیک کے بعد
ہم لوگوں کو اس چیز کا بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان سب سے بڑی قوت ہے، اللہ پاک ان سے آگے بھی آئے گی. ناظرین ذرا جو بھی کوئی غلط بات لگی اس کے لیے معذرت خواہوں گا. اللہ حافظ.